الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں اپنی عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایک نعمت وقت بھی ہے. جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو وقت گزر گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. جو وقت ہوتا ہے یہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس کو ایسے ہی غفلت کے اندر، کوتاہی کے اندر، لا یعنی امور کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت بہت بڑی دولت ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جو اللہ نے تمہارے بدن کے اندر طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو یہ جو جوانی کا دور ہے، جو طاقت کا دور ہے، اس کو غنیمت جانو. اس وقت میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. پتہ نہیں بڑھاپے کے اندر کیا حالات رہے، عقل کام کرے یا نہ کرے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بڑھاپے میں عقل بھی مفلوج ہو جاتی ہے. اپنی خبر نہیں، کپڑوں کی خبر نہیں، کچھ بھی خبر نہیں. اللہ ایسے بڑھاپے سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، توانائی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. پتہ نہیں کب بیماریوں کا دور شروع ہو جائے، آدمی نماز کا نہ رہے نہ دین کا رہے. تو فرمایا کہ اپنی یعنی کہ صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. آگے فرمایا وفراغک قبل شغلک، اور اپنا جو فارغ وقت ہے، مشغولی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. پتہ نہیں کتنی مشغولی آ جائے، کتنا آدمی بزی ہو جائے، خیر کے کام کرنے کا موقع ملے نہ ملے. تو جو وقت آج تمہیں مل رہا ہے وہ فراغک قبل شغلک، کہ مشغولی آنے سے پہلے فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو. اور فرمایا، آگے فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو، اپنی امیری کو اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو وہ فقرک، غربت آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. آج اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اللہ کو اس مال و دولت سے راضی کر لیا جائے.
اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ کیا جائے، جن جن کے حقوق اپنے اوپر عائد ہوتے ہیں ان تمام کو ادا کیا جائے، اس مال پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اللہ اضافہ کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ کہ تمہاری جو مالداری ہے اس کو فقر آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5ویں نمبر پر فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اپنی زندگی کو موت سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک پل ایک ایک ساعت بڑا قیمتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو غفلت کے اندر گزار دیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ابھی جو آیت پڑھی گئی قرآن کریم کی آپ کے سامنے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، جب جہنمی جہنم کے اندر چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے تو یوں کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اب ہم دوبارہ نیک اعمال کریں گے، برے اعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت پکڑنے والا، کوئی آدمی نصیحت لینا چاہتا وہ نصیحت لے لیتا، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کہ تمہیں تو عمر دی گئی تھی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 40 سال کی زندگی اگر کسی کو مل رہی ہے تو اسے اپنی آخرت سدھارنے کا موقع مل رہا ہے، کہ تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم نیک اعمال کرتے اور جو ہے نصیحت پکڑتے۔ پھر آگے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو آیا تھا۔ ڈرانے والے سے مراد یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہوں نے بتایا تھا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، کل تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو آیا تھا، تمہیں پیغام دینے والا آیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈرانے والے سے مراد یہاں پر سفید بال کا آ جانا ہے، کہ تمہارے سفید بال آ گئے تھے، تمہارا بڑھاپا آ گیا تھا، تمہیں خبر نہیں تھی۔ اور بعض جگہ لکھا ہے کہ تمہارے پوتی پوتا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ قبر قریب ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو بہت ساری تفسیر ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، اللہ کا پیغام سنانے والے آئے تھے کہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، لیکن تم نے نصیحت نہیں پکڑی، تم نے نصیحت نہیں پکڑی۔ فذوقوا مزہ چکو جہنم کا، اللہم احفظنا منہم فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آخرت میں آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے۔ ربنا ابصرنا، لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی سب کچھ دیکھ لیا، جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے سن لیا اپنے کانوں سے، فرجعنا، ہمیں لوٹا دیجئے دنیا کے اندر۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اب ہم جو ہے نیک اعمال کریں گے، ہمیں یقین آ گیا انا موقنون۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لوگ رو رو کر چلا کر، ان کی آنکھوں سے اگر آنسو کی جگہ خون بھی بہنے لگے گا تب بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ لوگ اتنا روئیں گے کہ ان کے چہرے پر ان کے جو ہے نشانات کی وجہ سے ایسے گڑھے پڑ جائیں گے کہ ان کے اندر اگر کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی چل اٹھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جہنم کے اندر آدمی کا جو بدن ہے یہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ آدمی کی جو داڑھ ہے اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے۔ آدمی جو بیٹھے گا اس کی بیٹھک میں جو اسپیس گھرے گا وہ کتنا ہوگا؟ مکہ سے لے کر مدینے کا جو درمیانی راستہ ہے تقریباً 450 کلومیٹر کا، اتنی دور میں وہ آدمی بیٹھے گا تو آدمی کا بدن بہت بڑا ہو جائے گا جہنم کے اندر، کیونکہ جتنا بڑا بدن ہوگا اتنی ہی تکلیف اس کو زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، یہ وقت جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ جتنا بھی اس کی قدر کی جائے، جتنا اس کو خیر کے کاموں میں لگایا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے اور اتنا ہی فائدے مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وقت کو ایسے ضائع کر دیں، برتھ ڈے منانے کے اندر، نئے سال کو مبارک دینے کے اندر اور دنیا بھر کے جو ہے
برتھ ڈے ہم لوگ مناتے ہیں, کتنے ڈے مناتے ہیں کہ کبھی ٹیچر ڈے ہے, کبھی جو ہے کرسمس ڈے ہے, اور کبھی جو ہے فادر ڈے ہے, کبھی مدر ڈے ہے. یہ تمام ڈے ہم لوگ مناتے ہیں, لوگ مسلمان مناتے ہیں. کبھی تم نے دیکھا کہ تمہارا کوئی برادر وطن, کوئی تمہارا غیر مسلم دوست عید الفطر ڈے منا رہا ہو, عید الاضحیٰ ڈے منا رہا ہو, شب قدر نائٹ منا رہا ہو, شب برات نائٹ منا رہا ہو, یا کوئی ایسے کام کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہو رہا ہو؟ نہیں, ہم لوگ ان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں, ان کے تلوے چاٹتے ہیں جو رات دن ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لایانی باتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, شراب کے اڈے آباد ہیں, زنا کے اڈے آباد ہیں. ہمارے خلاف ہمیں مٹانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کیسے کیسے فیصلے لیے جا رہے ہیں. ہمارے مدرسوں کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے, مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے, ہمارے مسلم پسند اللہ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم پھر بھی انہیں کی مشابہت کرتے ہیں. فرمایا حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ہم کافروں کی طرز پر چلیں گے, یہودیت اپنائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں, اسلام کوئی جو ہے برتھ ڈے منانے کی, سالگرہ منانے کی, نئے سال منانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ سال گزرنا تو ہمیں اپنی جو ہے موت کے قریب کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ سالگرہ, یہ سالگرہ نہیں بلکہ ایک سال زندگی سے گر گیا. کہتے ہیں نا کہ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے, ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے. نادان یہ کہہ رہے ہیں نئے سال مبارک ہو رہی ہے عمر مثل برف کے کم. جس طریقے سے برف کو رکھ دیا جائے وہ دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے. فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کے کم, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم زندگی گزر رہی ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے. ہم جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے, اس کے اندر سے ہمارے ساتھ تو ٹائمر لگا ہوا ہے. پہلے زمانے کے لوگ ہم نہیں ہیں, پہلے زمانے کے ہم چراغ نہیں ہیں. چراغ کیا ہوتا تھا, وہ بجھنے سے پہلے اپنا جو ہے سگنل دے دیا کرتا تھا, یہ وہ بجھنے والا ہے. اس کی جو لائٹ تھی ہلکی ہونی شروع ہو جاتی تھی, تیل ڈالنے کا موقع اس سے مل جایا کرتا تھا. ہم تو آج کے دور کی بجلی ہے, کہ ہم تو آج کے دور کا بلب ہے, خراب ہو تو ایک دم ختم, کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم آج کے دور کی لائٹ ہے کہ فوراً ختم ہو جاتی زندگی. آپ دیکھتے رہے چلتے چلتے کچھ نہیں پتا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا. آج سگنل بھی نہیں مل پا رہا ہے, توبہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. پہلے زمانے کے لوگ جو ہے مہینوں بستر ہوتے تھے, اللہ سے توبہ کرتے تھے, استغفار کرتے تھے, گناہوں کی معافی مانگتے تھے. لیکن آج کے دور کے اندر جو ہے ایسا ٹائمر لگا ہوا ہے کہ ایک دم آدمی ختم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں گے واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھلائی کرتے ہیں مستورات, تو اس میں ٹائمر لگا دیا جاتا ہے. اوون کے اندر کھانا گرم کرتے ہیں, اس میں ٹائمر لگا دیا جاتا ہے. آپ جو ہے راستے میں چل رہے ہیں, سگنل لگے ہوئے ہیں, گرین لائٹ ہے, ریڈ لائٹ ہے, اس میں اندر ٹائمر لگا ہوا ہے کہ اتنے سیکنڈ بعد ریڈ لائٹ ہو جائے گی. اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی ایک ٹائمر لگا ہوا ہے. وہ ٹائم جیسے پورا ہوا ہم دنیا سے چل بسیں گے. اس میں سے ایک منٹ کم ہو رہی ہے, آپ جو ہے الٹے پر جائیں, پتہ لگا کہ 1 منٹ 80 سیکنڈ کا ٹائمر لگا ہوا ہے, یا اس سے کم و بیش لگا ہوا ہے. اس میں سے ایک سیکنڈ کم ہوتی رہتی ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کے بھی ٹائمر لگے ہوئے ہیں. ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. ہم ایسی زندگی کے اندر جو ہے اس طرح کی خرافات منائے اور ایسے نئے سال منائے, نئے سال کی مبارکباد دے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر, صحابہ کے زمانے کے اندر, کسی زمانے میں اندر, کسی شریعت کے اندر اور کسی دین کے اندر جو ہے اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ نئے سال منانے کی چیز ہے. اس میں تو عبرت اور اس پر احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سال جو ہمارا گزر گیا ہے ہم نے کتنے خیر کے کام کیے ہیں, کتنے برائی کے کام کیے ہیں. برائی کے کام اگر ہوئے ہیں تو ان پر اللہ سے توبہ کرے, اور اچھائی کے کام ہوئے ہیں تو ان پر جو ہے اللہ سے جو ہے شکر ادا کرے, اور آئندہ کا عزم مصمم کرے کہ آئندہ سال کے اندر ہم اپنی آخرت بنائیں گے, اپنی عاقبت بنائیں گے. ہم ایسے کام نہیں کریں گے جن سے رب ناراض ہو. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, آج جو ہے زندگی سب کی چل رہی ہے اور سب اپنے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. عربی شاعر نے کہا اذا حملت الى القبور جنازة
اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول. ہم کسی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے اٹھا کر لے جایا جائے گا. اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. اذا حملت الى القبور جنازۃ, تم کسی کے جنازے کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہو, کل کو تمہارا بھی ایسے جنازہ اٹھے گا, کل تمہیں بھی ایسے کفن پہنایا جائے گا. آج تم دوسروں پر مٹی ڈال رہے ہو, کل کو تمہارے اوپر بھی ایسے مٹی ڈالی جائے گی. ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں. فرمایا کہ وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے, اسے لایانی چیزوں کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے. خیر کے کام کریں, ہم نیک کام کریں گے اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. ہم برائی کے کام کریں گے اس کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے. قرآن میں واقعہ ہے بدر اور سورہ بارہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں سفر لمبا واقعہ ہے, میں تھوڑا سا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. یہ وہ دونوں سفر پر نکلے, جب اللہ نے کہا تھا کہ تم خضر کے پاس جائیے تو خضر علیہ السلام ان کو لے کر کے چلتے ہیں. تو ایک جگہ سے بستی سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار گر رہی ہے, وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے. وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, یہ الفاظ ہے قرآن کے اندر کہ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جبکہ اس سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ اس بستی کے اندر انہوں نے کھانا مانگا تھا لیکن وہ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ انہوں نے تمہیں کھانا نہیں دیا, تم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان بچوں کا جو والد تھا وہ نیک تھا. اور تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے والد سے مراد ان کا 11واں دادا تھا, یعنی 11واں دادا نیک تھا اور اس کی نیکی کا اثر کہاں تک جا رہا ہے, نسلوں تک جا رہا ہے. نسلوں کے اندر دین جا رہا ہے, نسلوں کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے. ہم کوئی نیک کام کریں گے اس کا اثر نسلوں تک جائے گا. ہم برائی کے کام کریں گے, زنا کے اڈے آباد کریں گے, ہم عیاشی کے اندر زندگی گزاریں گے, ہماری نسلوں کے اندر یہ چیز جائے گی. مغلیہ دور آپ کو یاد ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر, حالانکہ مغلیہ دور کے اندر یہ جو زوال آیا ایسے نہیں آیا ہے. وہ لوگ ساری رات جو ہے مشاعرہ سنتے تھے, ساری رات جو ہے شعر و شاعری کا دور چل رہا ہے. جب صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے اب سونے کے لیے جا رہے ہیں. جب صبح فجر کی اذان کا وقت ہے, اللہ کو یاد کرنے کا وقت تھا اور تہجد کا وقت تھا, وہ سارا لایانی باتوں کے اندر گزر گیا. اس وقت وہ سونے کے لیے جاتے تھے. کسی شہزادے کو اگر بکرے کا کلیجہ کھانے کی طبیعت کر رہی ہے تو پورا بکرا اس کو ذبح کیا, کلیجہ نکالا, باقی کو ویسٹ کر دیا, ایسے ڈال دیا. کوئی محبوبہ اپنے شہزادے کی جو ہے آغوش کے اندر ہے, وہ کہہ رہی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آدمی مرتا کیسے ہے, موت کیسے آتی ہے. سامنے کوئی بندہ جا رہا ہے, اس کے گولی ماری کہ ایسے مرتے ہیں. اس قدر ظلم کیا. آخری جو بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر کو جب گرفتار کیا گیا, وہ تو نیک بادشاہ تھا, جب جیل کے اندر اس کو ناشتہ دیا گیا تو اس کے ناشتے کے اندر اس کے بچوں کے سر رکھے ہوئے ملے تو وہ اس نے کہا تھا کاش میرے بڑے آبا و اجداد یہ ظلم نہ کرتے, اس طریقے کا ظلم نہ کرتے تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے. تو بڑے لوگوں کی برائیاں نسلوں کے اندر جاتی ہے تو ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے, نیکی کے کام کرنے چاہیے اور وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اس طرح کی لایانی چیزوں کے اندر اور بے معنی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خیر کے کام کرنے چاہیے. یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے, ہر آنے والا دن ہمیں اپنی موت کے قریب کرتا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے فائدہ اسی میں ہے کہ رب کی مان کر زندگی گزارے, رب کی رسی کو مضبوطی سے ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں کو عملی جامہ پہنائے, تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے, فوز و بلا ہے. ورنہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں ناکامی ہے اور خسارہ ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے مسلمان لٹ رہا ہے, پٹ رہا ہے. ہر طرف سے مسلمانوں کی ہر چیز پر نشانہ ہے, مدرسوں پر نشانہ ہے, مدارس پر نشانہ ہے, قبرستانوں پر نشانہ ہے, درگاہوں پر نشانہ ہے, ہر چیز پر نشانہ ہے, ایمان پر نشانہ ہے اس کی. اور ہندوستان کے اندر تو آپ کی شہریت کو پر بھی کیا ہے شک کیا جا رہا ہے. دنیا بھر کی چیزیں آپ کے سامنے ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر آنے والا دن جو ہے ایسا ہو کہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے, اس کے اندر چینجنگ آئے. اللہ جو ہمارے اندر برائیاں پڑ رہی ہے, ہمارے دل کے اندر گندگی ہے, ان گندگی کو کبھی تو نکالے. کوئی تو موقع ہو کہ اب تک ہم حسد میں ڈوبے ہوئے تھے, بغض میں ڈوبے ہوئے تھے, دشمنی ہمارے دلوں کے اندر تھی, اب ہم سب چیز کو ختم کرتے ہیں, معافی تلافی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ زندگی گزارے, پڑوسیوں کے احترام کریں, ایک دوسرے کا اکرام کریں. کبھی تو ساری برائی کو ختم کرنے کا عزم مصمم کریں. سب کرے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی سنت سے